الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. اس سے پہلے کی آیتوں میں انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور بطور خاص یہ باتیں آئی تھی کہ جو لوگ دنیا میں کفر کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ در حقیقت یہ سمجھتے ہیں کہ مر کے ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے اور ہماری زندگی یوں ہی رائے گاں تباہ و برباد ہو جائے گی اور اس کا کوئی حساب نہیں. تو قرآن نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن متعین کیا ہے جہاں سبوں کو حاضر ہونا ہوگا اور زندگی بھر کا عملی ریکارڈ اس کے سامنے پیش ہوگا اور اسی مناسبت سے اس کے ساتھ فیصلہ ہوگا. یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مال دیتا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے، اور جس کو مال نہیں دیتا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی کا مال چھین کے آزماتا ہے. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے، جو انسان اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اللہ اسے بھی دیتا ہے. جبکہ عام طور سے انسان کا اپنا نظریہ یہ ہوتا کہ اس کے پاس اگر مال و دولت کے انبار لگا دیے جائیں تو وہ اپنے لیے آسائش کا سامان فراہم کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو کچھ تو دیتا ہے، لیکن جو انسان اس کا مخالف ہوتا اس کا ناطقہ بن کر دیتا اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ خزانہ ختم نہ ہو جائے، اور خزانہ کے یا مال کے ختم ہونے یا خرچ ہو جانے کے خطرے اور ڈر سے یہ لوگ مال اپنے پاس روک کے رکھتے ہیں اور غربا مساکین میں تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ انسان بڑا سنگ دل واقع ہوا ہے، بخیل و کنجوس واقع ہوا ہے، اور وہ صحیح چیزوں پر، صحیح جگہوں پر صحیح چیزوں کے استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں. اس سے پہلے یہ بات بھی آ چکی ہے کہ کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دے دیا کہ میرے اختیار میں معجزہ دکھانا نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و چاہت ہوتی ہے وہ اللہ معجزہ دکھا دیتا ہے، میرا پاور نہیں ہے کہ میں تمہیں معجزہ دکھا سکوں. اہل مکہ کو تنبیہ کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بعض کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے خاص پیغمبر گزرے ہیں. فرعون کے بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا گیا. فرعون کے مطالبات پر بہت سارے معجزات انہوں نے پیش بھی کیے، لیکن اس کے باوجود فرعون نے معجزہ کے دیکھنے کے بعد بھی ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کا انجام خطرناک ہوا کہ ظالم و جابر حکمراں کی حیثیت سے دنیا میں یہ مشہور تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے پر آیا تو معمولی پانی سے اسے تباہ و برباد کر دیا. مراد اے کفار و مشرکین مکہ، اگر تم لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کا مطالبہ کرتے ہو
کہ ایسا نہ ہو کہ معجزہ تمہارے من کے مطابق پیش کر دیا جائے اور تم اس کے باوجود بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہو، تو جس طرح صفحہ ہستی سے فرعون اور فرعونیوں کو ختم کر دیا گیا، اسی طرح تم بھی تباہ و برباد کیا سکتے ہو۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 صاف صاف کھلے معجزات عطا کیے تھے۔ فصل بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، اذ جاءہم فقال له فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، فرعون اور فرعونیوں کے پاس آئے اور 9 معجزات انہوں نے دکھلا دیے، تو فرعون نے کیا کہا؟ فقال له فرعون، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم ہمارے سامنے اس قسم کی باتیں کر رہے ہو، ایسا لگتا ہے جادو کے ذریعے سے تمہیں کوئی بلوا رہا ہے، ورنہ 32 سال کی زندگی تو ہمارے پاس گزارے ہو، کبھی اس قسم کی بات تم نے تو نہیں کی، 8-10 سال کے لیے تم ہم سے غائب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آنے کے بعد تم ہم ہی کو سمجھانے بجھانے لگے، تم کو لگتا ہے کہ اسے 8-10 سالہ غیر حاضری میں کسی نے تم پر جادو کر دیا اور اسی جادو کے نتیجے میں تم اول فول پکنا شروع کر رہے ہو، مجھے لگتا ہے شاید تم پر جادو کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا کیا جواب دیا؟ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں نازل کیا ہے ان کو، یہ ان معجزات کو ظاہر نہیں کیا ہے مگر جو آسمان و زمین کا رب ہے، اس نے عبرت و نصیحت کے طور پر اس معجزہ کو، ان معجزات کو ظاہر کیا، یہ تم کو تو معلوم ہے، اور اگر تم نے ان معجزات کے دیکھ لینے کے بعد بھی انکار کیا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا، اے فرعون میں سمجھ رہا ہوں کہ اب تمہاری ہلاکت و تباہی و بربادی کا وقت آ لگا ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر جادو کسی نے کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی انداز میں ترکی بترکی جواب دیا، میں جان رہا ہوں کہ تم نے معجزات کا انکار کر دیا ہے، اس کے نتیجے میں تمہاری تباہی و بربادی مقدر ہو چکی ہے، بہت جلد تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ بات در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے بھی ہے اور اہل مکہ کو تنبیہ کے لیے بھی۔ اہل مکہ سے کہا گیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے فرعون اور فرعونیوں نے معجزات کا مطالبہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھا دیا اللہ کے فضل و کرم سے، نتیجے کے طور پر معجزہ دیکھنے کے بعد اگر کوئی انسان ایمان نہیں لاتا، اب اس کے لیے راستہ سوائے تباہی و بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ اہل مکہ اگر تم بھی ہمارے رسول سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہو اور انہوں نے پیش کر دیا اور تم اس کے مطابق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو جس طرح فرعون کو ڈبو دیا گیا اسی طرح تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور حکومت وقت سے لوہا منوا لیا، یا لوہا یعنی لڑنے پھرنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور کسی قسم کی مداہنت اور سستی نہیں کی، اے نبی محترم آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی اہل مکہ سے ڈریے نہیں بلکہ ان کو ترکی بترکی جواب دیے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو اسی انداز سے جواب دیجیے۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے محفوظ رہیں، اسی طرح آپ اور آپ کے ماننے والے محفوظ رہیں گے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، فرعون نے ارادہ کر لیا کہ ان کو یعنی موسیٰ اور بنی اسرائیل کو روئے زمین سے اکھاڑ پھینکے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے ان سبوں کو غرق کر دیا،
ومن معه جميعا، ہم نے اس کو یعنی فرعون کو اور جو لوگ بھی اس کے ساتھ تھے ان تمام کو ہم نے غرق کر دیا۔ اسی قسم کی باتیں لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کی۔ آپ کو مجبور کر رہے تھے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرنے پر، اور آپ نے ہجرت کر لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، جب کسی قوم پر عذاب نازل کرنا ہوتا تھا اس قوم سے نبی کو وہاں سے نکال لیا جاتا تھا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے، فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا، نتیجے کے طور پہ موسیٰ و بنی اسرائیل تو بچ گئے اور فرعون ڈبو دیے گئے۔ اسی طریقے سے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے نکل گئے، یہ لوگ ان کا پیچھا کریں، چاہے مکہ ہی کے اندر یا کہیں اور بھی ان کا مقابلہ کریں گے، تو یاد رکھیے جس طرح فرعون کو تباہ و برباد کیا گیا، یہ اہل مکہ بھی تباہی و بربادی سے دوچار ہو جائے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اسکنوا فی الارض، اس سرزمین پہ تم لوگ رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہوگا، یعنی آخرت کی گھڑی آئے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، جینا بکم لفیفا، ہم تم سبوں کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے۔ مراد بنی اسرائیل کے اس واقعہ کو بیان کر کے ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی، دوسری جانب اہل کفار و مشرکین کو خبردار بھی کیا گیا۔ کیا؟ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں، یہ فرعون اور فرعونی تو ڈبو دیے گئے، اب تم لوگ یہاں آرام و سکون کے ساتھ رہو۔ اہل مکہ کے لیے تعلیم تھی کہ تم اگر اہل مکہ ہو، یہاں سے ان کو نکالنا چاہتے ہو، ایسا وقت آئے گا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ گے، پھر محمد اور ان کے ساتھی یہاں پر اسی انداز سے سکونت پذیر ہو جائیں گے، اور پھر جب قیامت برپا ہوگی سارے لوگ میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے۔ ہجرت کے 8ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ نصیب کرایا، اور 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لائے، اور مکہ فتح ہو گیا۔ فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہو گئے۔ جو مکہ کے مشرکین و کفار تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کے طلبگار ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دیا تو سب لوگ مکہ میں رہنے لگے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے حق کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور بالکل حق کے ساتھ یہ قرآن نازل بھی ہو چکا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو بشیر نذیر بنا کر، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب قیامت تک کے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری کتاب نازل کی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بالحق انزلناہ، بالکل مبنی بر حقیقت، صحیح ہم نے اسے اتارا ہے۔ وبالحق نزل، اور بالکل صحیح یہ قرآن اتر بھی چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو اتارنا چاہا، فرشتے کو دے دیا، شیطان کا فرشتوں پر حملہ ہوا، اس میں خرد برد کر دیا گیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں اس میں کسی قسم کی آمیزی سے ملاوٹ ہوگی۔ قرآن نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے جیسا جبریل کو دیا، جبریل نے ویسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد بھی کیا، اور صحابہ کرام کو یاد بھی کرایا اور اسے لکھوایا بھی۔ تو صحیح قرآن ہم نے اتارا، اور صحیح قرآن اتر بھی گیا۔ پھر فرمایا اگر اتنی مبنی پر حقیقت صحیح بات پر لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو سنیے آپ کا جو کام ہے آپ نے کر دیا۔ کام کیا ہے؟
جو انسان قرآن پر ایمان لاتا ہے، پیغمبر اسلام پر ایمان لاتا ہے، انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اسے جنت کی پربہار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور جو انسان اللہ پر، رسول اللہ پر، کتاب اللہ پر ایمان نہیں لاتا، ایسے انسان کو خبردار کر دیجئے کہ پھر تمہارے لیے دنیا بھی تباہی و بربادی ہے، مرنے کے بعد بھی ذلت و خواری ہے، اور پھر جہنم کا گڈھا تمہارے لیے تیار ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، فَرَقْنَاهُ، اور جگہ جگہ اس میں فصل رکھی، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، آیتیں بنا دیا، سورتیں بنا دی، سب ایک ساتھ پورا قرآن نہیں اتارا، تھوڑا تھوڑا اتارا ہے۔ کہا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کیجیے۔ پورا قرآن اتار دیتے تو سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ جس طرح ضرورت ان کو آ رہی تھی اس طرح میں نے قرآنی آیتیں آپ کو دی ہے، آپ بھی یاد کریں گے آسانی سے، صحابہ بھی یاد کریں گے آسانی سے، اور جن کو بتانا چاہیں گے ان کو بھی تھوڑا تھوڑا بتائیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اسے پڑھیے لوگوں کے اوپر میں تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھہر ٹھہر کر کے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اسی لیے ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، ایک بار کی پورا قرآن نہیں اتار دیا۔ پورا قرآن 30 پارہ پر مشتمل ہے، ایک بار نہیں اترا ہے۔ پورے قرآن میں 114 سورتیں ہیں، ایک بار نہیں اتارا ہے۔ ابتدائی آیت آپ دیکھیں گے تو سورہ علق کی 5 آیتیں کریمہ نازل ہوئی، اس کے 10 دن کے بعد سورۃ المدثر کی 7 آیتیں کریمہ نازل ہوئی۔ اس طرح جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنی ضرورت کے مطابق نازل ہوتی تھی۔ مقصد یاد کرانا بھی تھا اور مقصد سمجھا دینا بھی تھا، اس لیے ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو سکھائیے، پڑھائیے، سنائیے، سمجھائیے۔ قُلْ آمِنُوا بِي أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اب کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیوں؟ میرا جو کام تھا میں نے وہ کام کر دیا۔ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا، اللہ نے مجھے اپنی آخری کتاب عطا کی، اس کتاب کے پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے سر رکھی گئی، میں نے تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچا لیا، تم مانو تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو تمہارا نقصان ہے۔ البتہ اس قرآن سے متعلق اہل علم کا عقیدہ و نظریہ کیا ہے وہ سن لو۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، ابھی ہم اس آیت کو پڑھیں گے، یہاں پر سجدہ ہے، تلاوت ہے، ہم سجدہ کریں گے پھر اس کی تفسیر بتائیں گے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، سجدہ کر لیجیے۔ یقیناً اس سے پہلے جن کو علم دیا گیا، جب ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو یہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے، ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے۔ مطلب کیا ہوا؟ تم تو ان پڑھ قسم کے لوگ ہو، ایمان لاؤ نہ لاؤ اس پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم نے اللہ کی جانب سے اللہ کے پیغام کو تمہیں سنانے کی کوشش کی، تم سمجھتے ہی نہیں ہو۔ جو اس سے پہلے اہل علم موجود ہیں، جن کے پاس آسمانی کتاب آ چکی ہے، وہ چاہے اہل کتاب کی یہودی ہو یا نصرانی ہو، جن کے پاس تورات و انجیل و زبور موجود ہے، وہ اپنی کتاب کے ذریعے سے جانتے ہیں کہ نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ چکے ہیں، اور ان پر اترنے والی آخری کتاب قرآن مجید ہی موجود ہے، تو یہ لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ ان کو جب سنتے ہیں، قرآنی آیتوں کی تلاوت کو سنتے ہیں، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، توفیق ملتے ہی شکرانہ ادا کرتے ہوئے سجدہ تشکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری کتابوں میں جس نبی کی آمد کی بشارت و خوشخبری سنائی گئی تھی، اس نبی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جس کتاب کی خوشخبری سنائی گئی تھی اس قرآن کو بھی ہم نے سن لیا ہے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر کے شکریہ ادا کریں۔ تو کہا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کفار و مشرکین سے کہہ دیے تم ایمان لاؤ نہ لاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بجاہل قسم کے لوگ بھیڑ لگاتے کیا فرق پڑتا ہے؟ جن کے پاس علم ہے تو اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. وہ مانتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، یہی میرے لیے کافی ہے. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے. إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، یقیناً میرے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہا یا ہو کر رہے گا. وعدہ کیا تھا؟ تمام آسمانی کتابوں میں یہ وعدہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم کے لوگوں سے کہا تھا. آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آخر نبی سب سے اخیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا، نبی تشریف لے آئے اور اللہ کی کتاب بھی آ چکی ہے. اللہ کی ذات کو ہم پاک سمجھتے ہیں اور اس پر ہم ایمان لا کر سجدہ شکر ادا کر کے شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی سے ملاقات کرا دیا اور اس کتاب کا دیدار کرا دیا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ گرتے ہیں منہ کے بل روتے ہوئے، اور اس قرآن کی تلاوت کرنے کے نتیجے میں ان کے خشوع خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ یہ قرآن پڑھنے کے نتیجے میں اس کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہی ہے، ساتھ ساتھ ایک سجدہ اس نے کیا خوف کا سجدہ، دوسرا اس نے شوق کا سجدہ کیا. یہ سجدہ کرنے میں جو لطف اور مزہ آیا، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر دی. وہ اللہ نے اہل ایمان کو یہ بتلایا کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کفار و مشرکین سے کہہ دیجئے تم اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایمان لاؤ گے تمہارا فائدہ ہو جائے گا. اہل علم تو اس پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، وہ قرآن کی آیتوں کی سننے کے بعد سجدہ ریزی کرنے کے لیے تیار ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے وعدہ کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ساتھ میں روتے ہوئے سجدہ ریزی بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنے خشوع خضوع میں اضافہ کرتے ہیں کتاب اللہ کی سماعت کے بعد. اب اگر پڑھے لکھے لوگ یہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے ہی خوشی کی بات ہے، اگر تم لوگ نہیں کرتے ہو تو تمہاری بد نصیبی کی بات ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پرچار کیا، ایک اللہ کو پکارو، جب قرآن میں کہیں اللہ کے ساتھ رحمان کا لفظ آ گیا تو کفار و مشرکین نے جہالت کی بنیاد پہ کہنا شروع کر دیا. خود تو کہتے ہو کہ اللہ کو مانو، یا دو کو تم منواتے ہو، کبھی اللہ کو ماننے کہتے ہو کبھی رحمان کو ماننے کہتے ہو، تو ہو گیا. اب اگر تم دو کہتے ہو ہم دو سے زیادہ مان لیں تو کیا حرج ہے؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا ہے قل، اے نبی فرما دیے ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے اللہ کو پکارو گے تو اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں. مطلب کیا ہوا؟ رحمان بھی اللہ کا نام ہے اور اللہ بھی اللہ کا نام ہے. باقی اللہ کی صفات نام تھے اور بھی زیادہ ہیں، 100 میں سے ایک کم 99 نام اللہ کی صفاتی ہیں. اللہ کے جن ناموں سے تم پکارنا چاہو پکار سکتے ہو. یہ دو نام کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ دو ہو گیا، بلکہ اس کے نام الگ ہیں، اس کی صفات الگ ہیں، ان کے اوصاف کی بنیاد پر ان صفتوں کا الگ تذکرہ کیا گیا. ورنہ مقصد تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے اور ایک اللہ کی بندگی کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ، چونکہ مکہ میں نماز پڑھنے پر پابندی تھی، مسجد حرام میں جا نہیں سکتے تھے، تو کہا اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے. بعض صحابہ جمع ہو گئے تو کچھ زور سے پڑھ دیا، تو کہا اتنا زور سے مت پڑھیے کہ کفار و مشرکین سن کے ہنگامہ کر دے، اور اتنا آہستہ مت پڑھیے کہ آپ کے صحابی نہ سنیں، بلکہ درمیانی راستہ اپنے اس کے آگے تذکرہ کیا. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اپنی نماز میں زور سے قرآن مت پڑھو اور نہ بالکل چھپ کے اس میں قرآن پڑھو. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ دونوں کے درمیانی راستہ اپناؤ. اتنا چلا کے مت پڑھو کہ باہر والے بھی سن لیں اور ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے آ جائے.
کہ مسلمانوں پہ تو پابندی ہے، قرآن پڑھنے پہ رکاوٹ اتنا زور سے کیوں پڑتا ہے؟ ہمارے بیوی بچے چلے آتے ہیں، دیگر افراد چلے آتے ہیں، روکنے کے لیے چلا چلی کرنے کے لیے لوگ آ جائیں گے کہ اتنا زور سے مت پڑھو کہ باہر تک آواز جائے، اتنا بھی آہستہ مت پڑھو کہ جو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے وہ بھی نہ سنیں۔ کہا سری اور جہری نماز کو چھوڑ دیجیے، جو نماز میں قرات ہوتی ہے، قرات کی بات ہے، جو نماز میں قرات کرتے ہیں جیسے مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، چلا کے مت پڑھیے کہ باہر تک آواز چلی جائے، اور اتنا آہستہ مت پڑھیے کہ آپ کی پیچھے نماز پڑھنے والے بھی نہ سنیں، بلکہ درمیانی انداز اپنا لیجیے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور بھی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بالکل آہستہ پڑھتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے پڑھتے تھے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو ابوبکر صدیق کو دیکھا بالکل آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر آگے عمر فاروق کے پاس سے گزر ہوا تو زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپ نے دونوں سے کہا، ابوبکر سے کہا ذرا سا تم آواز تھوڑی اونچی کر دو، اور حضرت عمر فاروق سے کہا تھوڑی سی آواز تم نیچی کر دو، یعنی درمیانی راستہ پر۔ تیسری بات اس میں یہ کہا گیا کہ دعا بالکل چلا کے مت مانگے کہ سب سنیں، دعا مانگیے مقتدیوں کے ساتھ۔ اگر دعا مانگنی ہے، کبھی حالات ہنگامی شکل میں پیدا ہو جائے اور دعا آپ کو مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو بالکل خاموش دعا بھی مت مانگیے، اور بالکل چلا کے دعا مت مانگیے، ایسی دعا مانگے کہ سب لوگ سن بھی لے اور دعا میں شامل بھی ہو جائے۔ یہ تینوں باتیں بیان کی گئی۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اپنی نماز میں زور سے قرآن مت پڑھیے، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ بالکل آہستہ قرآن پڑھیے، وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اپنائیے۔ اسلامی مزاج کے مطابق قصد السبیل جو ہے درمیانی راستہ، یہی بہتر راستہ ہوتا ہے، نہ بالکل چپکے ہو کہ کوئی سنے نہیں، اور نہ چلانا ہو کہ سب لوگ سن لیں، بلکہ جن کو سنانا مقصد جو آپ کے ساتھ ہے اتنے لوگ سن لے کافی ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے نبی، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہیے الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے۔ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے اپنے کوئی بچہ نہیں بنایا، بیٹا نہیں بنایا، یعنی اللہ بیٹا بیٹی سے، بیوی بچے سے پاک ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی اس کا بادشاہت میں شریک بھی نہیں ہے، اس کے ملک اور ملکیت میں اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اللہ ایسا مجبور و محتاج نہیں ہے کہ اس کو کسی مدد کرنے والے کی ضرورت پیش آ جائے۔ تینوں بات بیان کر دی گئی۔ اللہ نے بیٹا نہیں بنایا، اللہ کا کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے، اور اللہ ایسا مجبور محض نہیں کہ کام چلانے کے لیے کسی کی مدد لینا پڑے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ پاورفل ہے، وہ پاور لیس نہیں ہوا ہے، ہمیشہ اس کے پاس پاور ہی پاور ہے۔ اس مناسبت سے اللہ نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لیے نہ بیٹا بنایا ہے، نہ اس کا کوئی شریک پارٹنر ہے، اور نہ وہ اتنا محتاج ہے کسی سے اس کو مدد لینے کی ضرورت پڑ جائے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی خوب بیان کیجیے۔ اب کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا۔ اس طرح اللہ کی بڑائی کا اظہار کیجیے۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے، پوری دنیا ساری خلقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجبور محض ہے۔ وہ اللہ تو الصمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ اس لیے کبریائی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شان ہے، اس کے لائق ہے، اس لیے بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اور کسی کی بڑائی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے وقت کا حکمراں طبقہ ہو، نہ اس کی بڑائی کا گن گائیے، نہ آپ کا خاندان ہو اس کی بڑائی کا گن گائیے، نہ کوئی اور بھی جمعیت و جماعت ہو کہ اس کی بڑائی کا گن گائیے۔ بڑائی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اس بڑے اللہ نے آپ کو سب سے بڑا نبی اور رسول بنایا ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا بڑا مقام آپ کو دیا گیا اتنی بڑی تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کیجیے۔ یہاں پر سورہ بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ سورہ کہف کی تلاوت اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔